10 قسم کی عورتوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ وہ روزہ چھوڑ بھی دیں، روزہ نہ بھی رکھیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ روزہ چھوڑ دینا عبادت ہی شمار ہوگا۔ ان 10 قسم کی عورتوں میں سب سے پہلی عورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، رمضان کا مہینہ آتے ہی ہر عورت کے دل میں ایک سوال ضرور جاگتا ہے، کیا ہر حال میں روزہ رکھنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے؟ کیا اگر کسی مجبوری میں روزہ چھوڑ دیا جائے تو یہ کمزوری یا گناہ شمار ہوتا ہے؟ ہماری معاشرتی فضا میں اکثر یہ تصور پختہ کر دیا گیا ہے کہ روزہ نہ رکھنا صرف کوتاہی ہے، حالانکہ شریعت کا مزاج اس سے کہیں زیادہ گہرا، رحمت بھرا اور حکمت پر مبنی ہے۔ اسلام عبادت کو بوجھ نہیں بناتا، بلکہ انسان کی حالت، طاقت اور مجبوری کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ خاص طور پر عورت کے معاملے میں جس کی جسمانی اور فطری کیفیات مرد سے مختلف ہیں۔ یہ بات سن کر شاید بہت سی خواتین چونک جائیں کہ ایسی حالتیں بھی موجود ہیں جن میں روزہ نہ رکھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ رعایت کو قبول کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ یعنی اس وقت روزہ چھوڑنا نافرمانی نہیں بلکہ حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ یہاں سوال یہ نہیں رہتا کہ میں نے روزہ رکھا یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ بن جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو سمجھا یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات عبادت کرنے سے زیادہ بڑی عبادت اللہ کی دی ہوئی آسانی کو قبول کرنا ہوتی ہے۔ اکثر عورتیں اندر ہی اندر احساس جرم کا شکار رہتی ہیں۔ وہ کمزوری، تکلیف یا مجبوری کے باوجود روزہ رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، صرف اس خوف سے کہ کہیں ان کا شمار گناہ گاروں میں نہ ہو جائے۔ حالانکہ شریعت کا پیغام اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، اور جہاں روزہ انسان کے لیے نقصان، مشقت یا آزمائش بن جائے، وہاں رک جانا بھی عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی خواتین خود پر بلا وجہ سختی کر لیتی ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عورت کا کردار صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتا، وہ گھر، بچے، شوہر اور پورے ماحول کو سنبھال رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر وہ اللہ کی اجازت سے کسی خاص حالت میں روزہ نہ رکھے اور دل میں یہ یقین ہو کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہوں، تو اس کا یہ عمل ثواب سے خالی نہیں رہتا۔ نیت اگر اطاعت کی ہو تو عبادت کی شکل بدل جاتی ہے، مگر اس کی قدر کم نہیں ہوتی۔ یہاں ایک ایسا راز پوشیدہ ہے جو اکثر بیان نہیں کیا جاتا۔ بعض عورتوں کے لیے روزہ رکھنا نہیں بلکہ روزہ چھوڑنا قرب الہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ بات سننے میں حیران کن ضرور ہے، مگر شریعت کی گہرائی کو سمجھا جائے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی حالتیں ہیں، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے لیے یہ رعایت عبادت بن جاتی ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو ہر عورت کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ دین لا علمی کی بنیاد پر سختی نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر سکون دیتا ہے۔ پہلی عورت، روزہ بلا شبہ اسلام کی عظیم ترین عبادات میں سے ہے، ایک ایسا عمل جو انسان کو صبر، ضبط نفس اور اللہ کے قرب کی طرف لے جاتا ہے۔ عورت جب روزہ رکھتی ہے تو وہ صرف بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرتی، بلکہ اپنے جسم، دل اور نیت سب کو ایک خاص روحانی نظم میں لے آتی ہے۔ مگر اسلام عورت کو محض جذبات یا معاشرتی دباؤ کے تحت عبادت کا مکلف نہیں بناتا، بلکہ اس کی جسمانی حالت، کمزوری اور ضرورت کو پورے احترام کے ساتھ دیکھتا ہے۔ شریعت کا اصول یہی ہے کہ عبادت انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ سنوارنے کے لیے ہے۔ اسی لیے دین نے ہر جگہ توازن رکھا ہے، تاکہ عبادت رحمت بنے، آزمائش نہ بنے۔ عورت کا جسم نازک ہے، اس کی قوت محدود ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات وہ ایسی کیفیت سے گزرتی ہے جہاں اس پر سختی کرنا عبادت نہیں بلکہ ظلم بن جاتا ہے۔ اسلام اس ظلم سے بچاتا ہے، اور یہی اس دین کی اصل خوبصورتی ہے۔ شدید بیمار عورت پر روزہ رکھنا جائز نہیں، بلکہ ایسی حالت میں روزہ چھوڑنا ہی عبادت شمار ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت کو ایسی بیماری لاحق ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھنے، صحت بگڑنے یا جان کو نقصان پہنچنے کا حقیقی اندیشہ ہو،
تو شریعت اسے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیتی۔ اس موقع پر روزہ چھوڑنا نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، کیونکہ اسلام میں جان اور صحت کی حفاظت کو عبادت پر مقدم رکھا گیا ہے۔ ایسی عورت اگر بیماری کے باوجود روزہ رکھنے پر اصرار کرے تو وہ اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈال رہی ہوتی ہے جس سے اللہ نے خود منع فرمایا ہے۔ یہاں ثواب اس بات میں نہیں کہ جسم کو تکلیف دی جائے، بلکہ ثواب اس میں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عورت کا روزہ نہ رکھنا گناہ نہیں بنتا، بلکہ نیت اگر اطاعت کی ہو تو یہ عمل بھی عبادت کے درجے میں آ جاتا ہے۔ شریعت کا پیغام صاف ہے، جہاں روزہ شفا کے بجائے نقصان بن جائے وہاں رک جانا ہی بندگی ہے۔ ایسی عورت کا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہی بلکہ اسی کے حکم پر عمل کر رہی ہے، اور یہی اطاعت اسے اجر اور رحمت کے دائرے میں لے آتی ہے۔ دوسری عورت، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو ضبط نفس، قربانی اور اللہ پر کامل بھروسہ سکھاتی ہے، اور جب عورت اس عبادت سے گزرتی ہے تو اس کے اجر میں اس کی نیت، اس کا صبر اور اس کی ذمہ داری سب شامل ہو جاتے ہیں۔ مگر اسلام عورت کو محض عبادت کے ظاہری عمل تک محدود نہیں کرتا، بلکہ اس کے وجود سے جڑی ہر نعمت کو امانت سمجھتا ہے۔ ماں بننا خود ایک عظیم ذمہ داری ہے، ایک ایسا مرحلہ جس میں عورت صرف اپنی ذات کی نگہبان نہیں رہتی بلکہ ایک اور جان کی حفاظت بھی اس کے ذمے آ جاتی ہے۔ شریعت اس نازک مرحلے کو نظر انداز نہیں کرتی۔ یہاں عبادت کا مفہوم بدل جاتا ہے، کیونکہ عورت کا جسم، اس کی سانسیں، اس کی خوراک اور اس کی طاقت سب کسی اور زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ اسلام اس وقت عورت سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اپنی کمزوری کو نظر انداز کرے، بلکہ اسے یہ شعور دیتا ہے کہ ماں کا محفوظ رہنا اور بچے کا سلامت ہونا بھی اللہ کی عبادت کا حصہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دین جذبات نہیں بلکہ حکمت کی زبان بولتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کو روزے کی وجہ سے اپنی جان یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس پر روزہ رکھنا جائز نہیں، بلکہ روزہ چھوڑنا ہی عبادت شمار ہوتا ہے۔ اسلام میں جان کی حفاظت ہر عبادت پر مقدم ہے، اور ماں کے پیٹ میں موجود جان کی حفاظت بھی اسی اصول کا حصہ ہے۔ ایسی حالت میں روزہ چھوڑ دینا کمزوری نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی پیروی ہے۔ اگر عورت یہ جانتے ہوئے بھی روزہ رکھے کہ اس سے اس کی صحت بگڑ سکتی ہے یا بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ شریعت کی روح کے خلاف جا رہی ہوتی ہے۔ یہاں ثواب اس بات میں نہیں کہ خود کو خطرے میں ڈالا جائے، بلکہ ثواب اس میں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رعایت کو قبول کیا جائے۔ حاملہ عورت جب اس نیت سے روزہ چھوڑتی ہے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہوں اور ایک جان کی حفاظت کر رہی ہوں، تو اس کا یہ عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اسلام عورت کو یہ اطمینان دیتا ہے کہ اس کا روزہ نہ رکھنا گناہ نہیں بلکہ ایک ذمہ دار ماں ہونے کی علامت ہے۔ یہی توازن شریعت کا حسن ہے کہ وہ عبادت کو زندگی کے خلاف نہیں بلکہ زندگی کے ساتھ ہم آہنگ رکھتی ہے، اور اسی ہم آہنگی میں اصل قرب الہی پوشیدہ ہے، اور یہی فطرت ہے۔ تیسری عورت، روزہ صبر، اخلاص اور قربانی کی اعلیٰ ترین شکل ہے، اور جب ایک عورت اس عبادت کو ادا کرتی ہے تو اس کے اجر میں اس کی نیت کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ مگر اسلام عورت کو صرف اپنی ذات کی عبادت کا مکلف نہیں بناتا بلکہ اس کردار کو بھی دیکھتا ہے جو اللہ نے اسے سونپا ہے۔ ماں بننا بذات خود ایک مسلسل عبادت ہے، خاص طور پر وہ ماں جو اپنے وجود سے ایک ننھی جان کی غذا بنی ہوتی ہے۔ اس کی نیند، اس کی خوراک اور اس کی طاقت سب بچے سے جڑی ہوتی ہیں۔ شریعت اس تعلق کو کمزور نہیں کرتی بلکہ اس کی حفاظت کو ترجیح دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ماں کو ایسی عبادت پر مجبور نہیں کرتا جو اس امانت کو نقصان پہنچا دے جو اللہ نے خود اس کے سپرد کی ہے۔ یہاں عبادت کا تصور وسیع ہو جاتا ہے اور اطاعت صرف روزہ رکھنے تک محدود نہیں رہتی۔ دودھ پلانے والی ماں اگر یہ اندیشہ رکھتی ہو کہ روزے کی وجہ سے دودھ کم ہو جائے گا یا بچے کی صحت متاثر ہوگی تو اس پر روزہ رکھنا لازم نہیں، بلکہ روزہ چھوڑنا ہی عبادت شمار ہوتا ہے اور بعد میں قضا کرنی ہے۔ ایسی حالت میں روزہ چھوڑنا نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی اجازت کو قبول کرنا ہے۔
اسلام میں بچے کی صحت اور زندگی کی حفاظت کو فوقیت دی گئی ہے، اس لیے ماں کا یہ فیصلہ شریعت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ اس نیت سے روزہ چھوڑتی ہے کہ میں اپنے بچے کی جان اور صحت کی حفاظت کر رہی ہوں، تو اس کا یہ عمل بھی ثواب سے خالی نہیں رہتا۔ البتہ شریعت نے توازن قائم رکھتے ہوئے یہ حکم بھی دیا ہے کہ جب یہ عذر ختم ہو جائے تو وہ بعد میں ان روزوں کی قضا ادا کرے۔ یوں ماں نہ گنہگار ٹھہرتی ہے اور نہ محروم، بلکہ ایک ذمہ دار بندہ بن کر اللہ کے حکم کی پیروی کرتی ہے۔ اسلام کی یہی رحمت ہے کہ وہ ماں کو احساس جرم میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ اس کی مامتا بھی عبادت ہے اور اس کا یہ عذر بھی اللہ کے نزدیک معتبر اور قابل قبول ہے۔ چوتھی عورت، روزہ عبادت کی وہ شکل ہے جو انسان سے صبر، حوصلہ اور ضبط نفس کا تقاضا کرتی ہے، مگر اسلام کبھی بھی انسان سے اس کی طاقت سے بڑھ کر مطالبہ نہیں کرتا۔ عورت کا وجود نرمی اور نزاکت کا مجموعہ ہے، اور اس کی جسمانی حالت ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی۔ بعض اوقات کمزوری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ روزمرہ کے معمولات بھی بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ ایسے میں عبادت کا مقصد تکلیف دینا نہیں رہتا، بلکہ سہارا دینا ہونا چاہیے۔ شریعت عورت کی اس کیفیت کو نظر انداز نہیں کرتی، بلکہ اس کی حالت کو احترام کے ساتھ دیکھتی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ عورت محض ثواب کی خواہش میں خود کو اس مشقت میں ڈال دے جو اس کی صحت کو مزید کمزور کر دے۔ یہاں دین کا حسن یہ ہے کہ وہ عبادت کو انسانی فطرت کے مطابق رکھتا ہے، تاکہ بندگی خوف یا دباؤ نہیں بلکہ سکون کا ذریعہ بنے۔ اگر عورت اس قدر کمزور ہو کہ روزہ اس کے لیے ناقابل برداشت بن جائے اور اس کی بنیادی ذمہ داریاں بھی متاثر ہونے لگیں، تو اس پر روزہ رکھنا لازم نہیں ہوگا، بلکہ روزہ چھوڑنا ہی عبادت شمار ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں روزہ چھوڑنا گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کرنا ہے۔ اسلام میں مشقت کو مقصد نہیں بنایا گیا، جہاں عبادت نقصان یا شدید دشواری کا سبب بنے وہاں رک جانا ہی اطاعت ہے۔ اگر عورت اس نیت سے روزہ چھوڑتی ہے کہ میں اپنی جان اور صحت کی حفاظت کر رہی ہوں جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کا یہ عمل بھی اجر کا باعث بنتا ہے۔ شریعت کا یہ اصول واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، اسی لیے انتہائی کمزوری کی حالت میں عورت کا روزہ نہ رکھنا اس کی نافرمانی نہیں بلکہ بندگی کی ایک اور صورت بن سکتی ہے، جس میں راحت بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی۔ پانچویں عورت، روزہ اطاعت، صبر اور اللہ پر بھروسے کی ایک عظیم تربیت ہے، مگر اسلام عبادت کو حالات سے کاٹ کر نہیں دیکھتا۔ عورت جب سفر میں ہوتی ہے تو اس کے حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ اجنبی راستے، جسمانی تھکن، نیند کی کمی، وقت کی پابندیاں اور سفر کی غیر یقینی کیفیت، یہ سب مل کر انسان کی قوت کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ شریعت اس حقیقت سے باخبر ہے کہ سفر محض جگہ کی تبدیلی نہیں بلکہ جسم اور ذہن دونوں پر اثر ڈالنے والی کیفیت ہے، خاص طور پر عورت کے لیے۔ اسلام عورت کی عزت اور راحت کو مقدم رکھتا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ وہ عبادت کے نام پر خود کو ایسی مشقت میں ڈالے جو اس کی صحت، سکون یا سلامتی کو متاثر کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ دین نے سفر میں عبادت کے انداز کو آسان بنایا، تاکہ بندگی بوجھ نہ بنے بلکہ سہولت کے ساتھ ادا ہو سکے۔ مسافر عورت اگر یہ محسوس کرے کہ سفر کی مشقت روزہ رکھنے میں مشکل پیدا کر رہی ہے تو اس پر روزہ رکھنا لازم نہیں بلکہ روزہ چھوڑنا ہی عبادت شمار ہوتا ہے۔ شریعت نے مسافر کو واضح اجازت دی ہے کہ وہ روزہ مؤخر کر سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا ادا کرے۔ یہاں روزہ چھوڑنا نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر عمل ہے، کیونکہ اسلام میں مشقت کے وقت رخصت کو قبول کرنا بھی اطاعت ہے۔ اگر عورت سفر کے دوران روزہ رکھنے پر خود کو مجبور کرے اور اس سے اس کی صحت یا سفر کی سلامتی متاثر ہو تو وہ دراصل اس آسانی کو رد کر رہی ہوتی ہے جو اللہ نے خود عطا کی ہے۔ ایسی حالت میں ثواب اس بات میں نہیں کہ خود کو تھکایا جائے، بلکہ اس میں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی سہولت کو شکر کے ساتھ قبول کیا جائے۔ جب عورت اس نیت سے روزہ چھوڑتی ہے کہ میں مسافرہ ہوں اور اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، تو اس کا یہ عمل بھی عبادت کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ بعد میں اس کی قضا ادا کر کے وہ عبادت کی تکمیل کر لے۔
یوں نہ اس کی دینداری پر حرف آتا ہے اور نہ اس کے اجر میں کمی ہوتی ہے۔ شریعت کا یہی توازن دین کی خوبصورتی ہے کہ وہ عبادت کو حالات کے مطابق ڈھالتا ہے تاکہ بندہ ہر حال میں اللہ کے قریب رہے، چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں۔ چھٹی عورت، روزہ اسلام کی وہ عبادت ہے جس میں انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور عورت جب اس عبادت سے گزرتی ہے تو اس کی نیت، اس کی پاکیزگی اور اس کی عاجزی سب مل کر اسے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ مگر اسلام عورت کو صرف ظاہری اعمال سے نہیں پرکھتا، بلکہ اس کی فطرت، اس کے جسم اور اس کی اندرونی کیفیت کو بھی مکمل احترام دیتا ہے۔ عورت کا جسم کچھ ایسے مراحل سے گزرتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتے، اور شریعت ان مراحل کو کمزوری نہیں بلکہ فطری حقیقت مانتی ہے۔ دین کا مزاج یہ نہیں کہ عورت کو اس کی فطرت کے خلاف کھڑا کر دے، بلکہ یہ ہے کہ اس فطرت کے ساتھ چلتے ہوئے اسے اللہ کے قریب کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات عبادت کا راستہ وہ نہیں ہوتا جو ظاہراً سب کو ایک ساتھ دکھائی دے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اللہ نے خود متعین فرمایا ہو۔ عورت کا تقدس اسی میں ہے کہ وہ اپنے جسم کی کیفیت کو اللہ کے حکم کے تابع رکھے، نہ کہ معاشرتی دباؤ کے تحت خود پر سختی کرے۔ ایام مخصوصہ یعنی ماہواری کے دنوں میں عورت پر روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں، بلکہ روزہ چھوڑنا ہی عبادت شمار ہوتا ہے۔ یہ کوئی رعایت نہیں بلکہ واضح حکم ہے، کیونکہ یہ حالت عورت کی فطری جسمانی کیفیت ہے جس میں روزہ رکھنا اللہ کو مطلوب نہیں۔ اگر عورت ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کرے تو وہ عبادت نہیں بلکہ حکم الہی کی خلاف ورزی ہوگی۔ شریعت نے صاف طور پر حکم دیا ہے کہ عورت ان دنوں میں روزہ چھوڑ دے اور پاکی حاصل ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا ادا کرے۔ یہاں ثواب اس بات میں نہیں کہ عورت خود کو اس حالت میں عبادت پر مجبور کرے، بلکہ ثواب اس میں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اس لیے ایام مخصوصہ میں روزہ نہ رکھنا نہ صرف گناہ نہیں بلکہ اطاعت ہے، اور عورت کا یہ عمل اللہ کے نزدیک عبادت ہی شمار ہوتا ہے۔ اسلام عورت کو یہ اطمینان دیتا ہے کہ اس کی پاکیزگی صرف ظاہری اعمال سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی پیروی سے جڑی ہے۔ یہی شریعت کا حسن ہے کہ وہ عورت کو اس کی فطرت کے ساتھ عزت دیتی ہے اور اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کا رک جانا بھی بندگی ہے اور اس کی خاموش اطاعت بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ ساتویں عورت، روزہ انسان کو صبر، ضبط نفس اور روحانی پاکیزگی کی راہ دکھاتا ہے، مگر اسلام کبھی بھی عبادت کو انسان پر بوجھ نہیں بناتا۔ عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے جسم اور قوت کی حالت یکسر بدل جاتی ہے۔ ولادت کے بعد نفاس کی کیفیت میں عورت کی جسمانی طاقت محدود ہو جاتی ہے اور اسے مکمل آرام اور صحت یابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرتی، بلکہ عورت کی کمزوری، اس کی نرمی اور اس کی نئی ذمہ داریوں کو پورے احترام کے ساتھ دیکھتی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ عورت اپنی صحت یا بچے کی دیکھ بھال کو نظر انداز کر کے روزہ رکھے۔ دین کا حسن یہ ہے کہ وہ عبادت کو انسانی طاقت اور حالات کے مطابق ڈھالتا ہے تاکہ عبادت نہ بوجھ بنے اور نہ تکلیف۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دین و فطرت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے، اور عورت کا تقدس اس وقت سب سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنے وجود کی ضرورتوں کو سمجھتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی رخصت قبول کرتی ہے۔ نفاس کی حالت میں عورت پر روزہ رکھنا منع ہے اور روزہ چھوڑنا ہی عبادت شمار ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد جسم کمزور اور نازک ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں روزہ رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ شریعت نے اسی لیے یہ سہولت دی ہے کہ عورت نفاس کی مدت میں روزہ نہ رکھے اور جب صحت یاب ہو جائے تو بعد میں ان روزوں کی قضا ادا کرے۔ آٹھویں عورت، روزہ ایک عبادت ہے جو جسم و جان، دل و روح سب پر اثر ڈالتی ہے، مگر اسلام کبھی بھی عبادت کو انسانی طاقت سے بڑھا کر نہیں تھوپتا۔ عورت کا وجود نہایت نازک اور متغیر ہے۔ بڑھاپے کی شدت کے ساتھ جسمانی طاقت محدود ہو جاتی ہے۔ اس مرحلے میں روزمرہ کے معمولات بھی اکثر مشقت بن جاتی ہیں اور روزے جیسی مشقت کا بوجھ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اصل بات یہ ہے کہ بہت بوڑھی عورت جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت کھو چکی ہو اور آئندہ بھی رکھنے کی امید نہ ہو، اس پر روزہ فرض نہیں رہتا، بلکہ وہ فدیہ ادا کر سکتی ہے۔ اسلام میں عمر رسیدہ عورت کی جسمانی محدودیت کو مد نظر رکھا گیا ہے تاکہ وہ خود کو مشقت میں ڈالے بغیر بھی اللہ کے قریب رہ سکے۔ اس پر روزہ رکھنا ضروری نہیں، کیونکہ شریعت نے عبادت میں آسانی اور سہولت کو مقدم رکھا ہے۔ فدیہ ادا کرنا اس کی عبادت اور اطاعت کا حصہ بنتا ہے اور اس کے اجر میں کمی نہیں آتی۔ یہاں روزہ نہ رکھنا گناہ نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کے تحت اختیار کی گئی رعایت ہے۔ نامی عورت، روزہ اسلام کی وہ اعلیٰ عبادت ہے جو انسان کے دل و دماغ اور جسم سب پر اثر ڈالتی ہے، مگر شریعت نے ہر عبادت کے لیے عقل کو بنیادی شرط بنایا ہے۔ عورت جب اپنی قوت فہم یا ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہے تو اس کی شعوری نیت اور ارادہ متاثر ہو جاتا ہے اور عبادت کا حقیقی مفہوم اس کے لیے قابل ادراک نہیں رہتا۔ اصل بات یہ ہے کہ عقل سے محروم یا ذہنی توازن کھو بیٹھی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں عبادات کا تعلق عقل کے ساتھ بھی ہے۔ جو عورت پاگل پن یا ذہنی عدم توازن کی حالت میں ہو، وہ شعوری نیت سے عبادت انجام دینے کی حالت میں نہیں رہتی، اس لیے روزہ اس پر لازم نہیں۔ یہاں روزہ نہ رکھنا گناہ نہیں، بلکہ شریعت کی حکمت کے مطابق حفاظت اور رعایت ہے۔ 10ویں عورت جب نابالغ ہوتی ہے تو اس کی جسمانی اور ذہنی طاقت محدود ہوتی ہے اور اس کے فیصلے اور نیت بالغ کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ بچی پر وہ بوجھ ڈالا جائے جو اس کی قوت سے باہر ہو، بلکہ اسے محفوظ، معصوم اور محفوظ فطرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کے قریب رکھا جائے۔ دین کی حکمت یہ ہے کہ عبادت ہر حالت میں آسان اور رحمت کا ذریعہ بنے، نہ کہ تکلیف اور مشقت کا سبب۔ بچی کی نرمی، اس کی تربیت کی ضرورت اور اس کی فطرت کو دیکھتے ہوئے شریعت نے اس پر روزے کو لازم نہیں کیا۔